ہمیں تو یہ لگا کہ آپ نے کمپنی کا سوچا اور ایسے ہی کمپنی بن گئی، مشکلات نہیں آئی کوئی آپ کو؟ نہیں ایسے بالکل کمپنی نہیں بنتی. 2 سے 4 پروجیکٹس آئے, میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ ملایا, ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اینڈ آئی نیور تھاٹ آف کہ ہم کل کو 75 ہوں گے. آج ہم 75 ہیں. مطلب سکسیس اسٹوری تو آپ کو سب بتائیں گے, لیکن بیچ میں جہاں پہ سکسیس نہیں ہوتی وہ بھی چیزیں بتانی چاہیے. 4 سال میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے, تو کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں میرے, کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں تھا, ہم نے بھی سیکھا, ہمیں حالات نے سکھایا یا کام نے سکھایا. اچھا, آج کی حکومت یا پرانی حکومت یہ آئی ٹی سیکٹر کو سپورٹ کر رہی ہے؟ فارغ ہیں, فارغ. پوری دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی کمپنی اٹھا لیں, ان کے سی ایوز پہ چلے جائیں, ان کے مینیجنگ ڈائریکٹرز پہ چلے جائیں, آپ کو ملے گا ایک مینیجنگ ڈائریکٹر میں بندے بیٹھے ہیں انڈینز, سی ای او تک انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیں جب کام آئے گا تو کہ پاکستان آئے گا کام؟ میرے خیال سے نا کوئی بھی کام کرنا ہے نا, کامیابی کا جو گور ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ ہیں سافٹ ویئر انجینئر طاہر فضل حسین آوان. انہوں نے کمپنی بنا رکھی ہے, کامیابی سے سمیلٹن ٹیکنالوجی کمپنی چل رہی ہے. ان سے اپنا تعارف پوچھتے ہیں اور ان سے پھر بعد میں پوچھیں گے کہ کس طرح کمپنی بنانے کا خیال آیا. تو یہاں پہ ہم واضح کر دیں کہ خصوصی طور پر ہمارا یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جو سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور وہ کمپنی بنانا چاہتے ہیں, یا وہ لوگ جو کمپنی بنا چکے ہیں لیکن ان کی کمپنی اس طرح سے کامیابی کے ساتھ نہیں چل رہی. اور یہ سوال عمومی طور پر کیا جاتا ہے کہ آخر کار ہم کہاں سے کام لائیں. اس سوال کا جواب ہم طاہر آوان سے آخر میں لیں گے, لیکن پہلے ان سے تعارف جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کمپنی بنانے کا خیال کیسے آیا. جناب طاہر آوان, السلام علیکم. اچھا, پہلے تو میں اپنا انٹروڈکشن تو ساتھ دے دیتا ہوں. میں کیا کہتے ہیں اس کو گریجویٹ ہوں 2013 کا پی یو سی آئی ٹی سے میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تھی. اس کے بعد پھر میں نے جیسے باقی سب لوگ جاب ڈھونڈتے ہیں ویسے میں نے بھی جاب ڈھونڈی اور جاب مل بھی گئی مجھے 2013 میں. کمپنی کا نام تو میں نہیں لوں گا, لیکن مطلب کہ جاب سٹارٹ کی, وہاں سے بھی 2-3 سال ایکسپیرینس لیا. لیکن اس دوران جس پہ میں ڈٹا رہا وہ یہ تھا کہ میرے ساتھ کے بڑے دوست تھے جو فری لانسنگ کر رہے ہوتے تھے. وہ میں نے دیکھا یار فری لانسنگ کر رہے ہیں, ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہم نے بھی شروع کر دی فری لانسنگ. اچھا, وہ فری لانسنگ کرتے کرتے ہی پھر ایک ایسا پوائنٹ آیا جہاں پر فری لانسنگ میں کام ہمارے پاس اتنا زیادہ آ گیا کہ جاب اور فری لانسنگ مینیج نہیں ہو رہی تھی. وہاں پہ پھر تھوڑا سا سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے. وہاں سے پھر خیال آیا کہ کمپنی بناتے ہیں. اچھا, مطلب پہلے کوئی ایسا پلان نہیں تھا کمپنی بنانی ہے, پلان بس یہ تھا کہ کمانا ہے. اس میں پھر جیسے جیسے ہمارے پاس پروجیکٹس آتے گئے میں کرتا گیا. اب ایک اسپیسیفک ٹائم تھا 2017 کے اینڈ پر جب میرے پاس کوئی 3 سے 4 جابس تھی جو کہ فل ٹائم جابس تھیں, اور اس کے علاوہ میں جاب بھی کر رہا تھا پاکستان میں ایک کمپنی میں. تو وہ ایسا پوائنٹ تھا جہاں پر میرے لیے مینیج کرنا چیزیں مشکل ہو گئی تھیں. وہاں پہ پھر میں نے کیا کیا, میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا ہوں. میرے پاس کچھ میرے اسٹوڈنٹس بھی تھے جو کہ مطلب ڈفرینٹ کمپنیز جوائن کرنا چاہ رہے تھے, ریسنٹلی گریجویٹ ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کمیونیکیٹ کیا, اور کمیونیکیٹ کر کے میں نے کہا یار آئیں, یہ میرے پاس کام ہے, اکٹھے مل کے کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے پھر وہاں سے کام کرنا شروع کر دیا. میں تھا اور میرے ساتھ 2 میرے اسٹوڈنٹس تھے, ایک جمشید اور ایک عدنان. ہم تینوں نے اس کمپنی کو شروع کیا, اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ 4-5 سال 6 سال ہو گئے. ابھی کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس؟ ابھی ہمارے پاس جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 75 ہے, اور مطلب کہ کوشش بھی کر رہے ہیں اس کو اور گرو کریں. 2024 جیسے کہ 2024 اسٹارٹ ہو گیا, اب کوشش ہماری یہ ہے کہ اس سال ہم بڑے آرام سے 200 کو ٹچ کریں گے. پلان تو ہمارا یہ ہے. باقی پاس 100% سافٹ ویئر انجینئر ہیں, ڈگری ہولڈر ہیں سارے کے سارے؟ نہیں, ہمارے پاس ایسے نہیں ہے. اگر ہم سافٹ ویئر انجینئرس کی بات کریں تو ہمارے پاس 70% جو ٹیم ہے نا وہ سافٹ ویئر انجینئرس کی ہے. 30% ٹیم میں آپ سپورٹ انجینئرز بھی مطلب سپورٹ کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ ہمارا یو آئی یو ایکس کا کام ہے, وہاں پر بھی ڈگری کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بھی ہے. ویڈیوز پہ ہم کام کرتے ہیں, وہاں پہ بھی تھوڑا سا مطلب ہم تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو ساری ٹیم ہماری سافٹ ویئر انجینئرس کی نہیں ہے, 70% سافٹ ویئر انجینئرس کی ہے, باقی 30% آپ کہہ لیں گے سپورٹ ٹیم ہے جو باقی ڈفرینٹ ہمارے کام کر رہی ہوتی ہے. اچھا, آپ نے یہ بتایا کہ کمپنی, ہمیں تو یہ لگا کہ آپ نے کمپنی کا سوچا اور ایسے ہی کمپنی بن گئی, مشکلات نہیں آئی کوئی آپ کو؟ نہیں ایسے بالکل کمپنی نہیں بنتی. اس میں نا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن کمپنی بالکل ایسے نہیں بنی کہ سوچ لیا اور بن گئی. یہ تو میں پھر سے وہی بتا رہا ہوں کہ میرے پاس 2 سے 4 پروجیکٹس آئے, میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ ملایا, ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اینڈ آئی نیور تھاٹ آف کہ ہم کل کو 75 ہوں گے. آج ہم 75 ہیں, 100 ہوں گے, 200 ہوں گے, 500 ہوں گے, یہ اس وقت نہیں سوچا تھا. بس اس وقت یہ تھا کہ پروجیکٹس آ رہے ہیں, کمانا ہے, اس کو بس کرو, شروع کرو اس کو. اس طرح سے پھر جب ہم نے کرنا شروع کیا کام, اس میں ہوا یہ کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ہمارے پاس نا ہم 7 سے 8 لوگ تھے,
اور ہم ایک پروڈکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا ہم نے. اچھا وہ 2 سال ہم نے سروسز پہ بالکل کام نہیں کیا, کلائنٹس کو ہم نے چھوڑ دیا اور اپنے ایک پروڈکٹ پہ کام کیا جو کہ ہم سکسیزفل نہیں ہو سکے. مطلب سکسیس ہوئی تو آپ کو سب بتائیں گے, لیکن بیچ میں جہاں پہ سکسیس نہیں ہوتی وہ بھی چیزیں بتانی چاہیے. تو وہ میرے لیے ایک بڑا سیٹ بیک تھا. جو بھی میں نے پچھلے 1-1.5 سال میں کمایا تھا وہ سب کچھ وہاں پہ لگا دیا اس پروڈکٹ کے اوپر, لیکن کچھ نہیں ملا اس سے. 2020 میں پھر ہم نے دوبارہ سوچا کہ نہیں یار بزنس سروسز کا ہی ہے, کلائنٹس پکڑیں اور کام کرنا شروع کریں. پھر ہم نے 2020 میں پراپرلی اس کو شروع کیا, اور اس وقت بھی میرے پاس میرے وہی اسٹوڈنٹس تھے اور اس کے علاوہ 2-3 لوگ اور تھے. ٹوٹل ہم کہہ لیں کہ 6-7 لوگوں کی ٹیم تھی 2020 میں. پھر ہم دوبارہ سے سروسز بزنس میں اور ہم نے دوبارہ سے اس چیز کو سٹارٹ کر دیا. اچھا کسی نے آپ کو انکریج کیا کمپنی بنانے کے حوالے سے؟ اچھا کمپنی کے درمیان آپ کو کسی نے انکریج کیا ہو, کسی نے ہیلپ کی ہو؟ اچھا اس میں نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مطلب کافی لوگوں نے انکریج کیا لیکن بہت سارے لوگوں نے انکریج نہیں کیا. اس میں کہتا ہوں کہ اس وقت جب ہم نے ڈگری بھی کی تھی نا تب بھی ہمیں بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا کہ جاب کہاں ہو سکتی ہے, کلائنٹ کیسے پکڑ سکتے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں, وہ کیسے کرتے ہیں. اب آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں آپ کو اتنا زیادہ کنٹینٹ پڑا ہے جہاں پر آپ کو لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی کام کیسے کرنا ہے, کمپنی کیسے بنانی ہے, کیا کیا مطلب اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن 2020 میں اتنا میچور ہو چکا تھا کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب کمپنی ہی بنانی ہے اور اب اس کمپنی کو ہی ہم نے گرو کرنا ہے. جہاں سے ہمارا صحیح جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری جو گروتھ تھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوئی. ہم 2020 کے ہی اینڈ تک تقریباً 20 لوگ ہو گئے تھے. پھر 21 میں ہماری گروتھ ہوئی, 22 میں ہوئی, 2023 جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ریسیشن کا ٹائم تھا, USA میں کام نہیں تھا, UK میں کام نہیں تھا, اس کا ایفیکٹ ہمارے اوپر بھی ہوا. ویور مطلب کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم 100 تک چلے جائیں گے لیکن ہم 100 تک نہیں جا پائے. لیکن ہمارا 2024 میں گول ہے کہ ہم 200 پہ جائیں گے اور انشاءاللہ ہم جا کے بھی دکھائیں گے اس چیز کو. اچھا آپ نے بھی کسی کو انکریج کیا کمپنی بنانے کے حوالے سے؟ اچھا میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا ہوں, 4 سال میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے. تو کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں میرے جو کہ میرے پاس آتے رہے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کو مشورہ دیتے رہے جس طرح, کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں تھا, ہم نے بھی سیکھا, ہمیں حالات نے سکھایا یا کام نے سکھایا. جو چیز ہم سیکھتے رہے وہی چیز ہم ان کو بھی سکھاتے رہے. یونیورسٹی میں بھی یونیورسٹی میں بھی مجھے بھی پتہ ہے میں پڑھاتا تھا, آپریٹنگ سسٹم کا کورس پڑھاتا تھا اور ہم نے بھی آپریٹنگ سسٹم کی ایک ٹیچر سے ہی پڑھی تھی. اچھا اس وقت بھی اگر میرے کسی اسٹوڈنٹ کو بھی بلا کے اس سے پوچھ لیں کہ کیا صرف ہم آپریٹنگ سسٹم ہی پڑھتے تھے. اچھا آپریٹنگ سسٹم میں جو اسٹوڈنٹ ٹیچرس تھے نا وہ پڑھاتے تھے سی کے اندر آپ کو پروگرامنگ کروا دیتے تھے. اچھا لیکن میرا کیا گول ہوتا تھا کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا چل رہی ہے. اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجی پائتھن چل رہی ہوتی تھی, ساکٹ پروگرامنگ چل رہی ہوتی تھی. تو میں نے اس وقت انٹروڈیوس کروایا اپنی یونیورسٹی میں بغیر کسی سے پوچھے, کیونکہ ایک چیز مارکیٹ میں جانا ہے نا سب نے, 4th سیمسٹر ہوتا تھا, وہاں پہ میں نے انٹروڈیوس کروائی پائتھن. اب ہوتا یہ تھا کہ ایک 50 کی کلاس کے اندر سے 3 سے 4 اسٹوڈنٹ ایسے نکل آتے تھے جو کہ کورس کے اینڈ پر فریلانسنگ سٹارٹ کر چکے ہوتے تھے, کیونکہ میں نے کی ہوتی تھی. میں نے ان کو بتاتا تھا بھائی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, تو وہ نکل آتے تھے. اور وہ پھر اپنی کمپنی کا بھی ان کو ایک ہوتا تھا, میں ان کو بتاتا ہاں جی بھی کمپنی بھی بنا سکتے ہیں, پھر میرے سے مل لینا. اس طرح سے میرے پاس میرے آفس یہ جو ہے یہاں پر بھی کئی لوگ میرے سے میٹ اپ کرنے آتے رہے کہ ہم کمپنی بنانے کا سوچ رہے ہیں, ہم اتنے پارٹنرز ہیں, ہم کیسے کریں, کس چیز کو کیسے ڈسکس کریں, کمپنی میں یہ مسئلہ آ گیا ہے, اگر امپلائی نے یہ کر دیا کیسے کریں. تو اس طرح کے مشورے میرے پاس آتے رہے, ابھی بھی آتے ہیں میرے اسٹوڈنٹس کافی سارے. لیکن وہ مطلب اس چیز کا مجھے فائدہ ہوا اور اس چیز کا ان کو بھی فائدہ ہوا. جن لوگوں نے آپ سے رائے لی, آپ نے مشورہ دیا ان کو کمپنی بنانے کا, انہوں نے آپ سے پوچھا, وہ کتنے لوگ ہیں اور ان میں سے سکسیزفل کتنے ہوئے؟ اچھا اس میں نا میں یہ کہوں گا, دیکھیں ہر کسی کا نا اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا رزق لکھا ہوا ہے. میرا بھی رزق لکھا ہوا ہے, ان کا بھی رزق لکھا ہوا ہے. میں بالکل یہ نہیں کرتا کہ میں کچھ چھپاؤں. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو نا پوری بات بتائیں گے نہیں, بیچ میں سے نا تھوڑا سا بتا دیں گے اور باقی اپنے پاس ہی رکھ لیں گے یار کہیں یہ بھی نہ سکسیزفل ہو جائے. تو میرے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی. میں جو بھی تھا جیسے یہاں تک آیا وہ ساری جرنی میں شیئر کرتا ہوں. میرے پاس کوئی آتا ہے, آپ نے سکسیس کا پوچھا, تو میرے پاس اگر آپ کہہ لیں کہ 100 لوگ آئے تھے تو 100 میں سے 95 جو تھے وہ سکسیزفل ہیں, اور جو 5 سکسیزفل نہیں ہیں ان کے بھی کوئی نہ کوئی ریزنز ایسی ہی ہوں گی. پارٹنرشپ ریزنز ہو سکتی ہیں, کوئی لڑائی آپس میں ہو گئی, یہ ہو گیا, اس طرح کی ریزن ہوں گی. باقی اگر کوئی مشورہ لینے آیا ہے, اس نے کام شروع کیا ہے, تو ماشاءاللہ اب ان کی بڑی اچھی کمپنیز ہیں, اور کئی تو ماشاءاللہ بڑے تیز ہیں. میرے 75 لوگ ہیں, 75 ہیں ہم, لیکن جو میرے کیا کہتے ہیں اس کو ہیں کئی اسٹوڈنٹس, ان کی کمپنی میں 150 بھی ہیں, 200 بھی ہیں. مطلب وہ تو میرے سے ڈسکشن کرنے آئے, اس کے بعد ماشاءاللہ میرے سے آگے نکل چکے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. اچھا آپ اپنی کمپنی کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ میں بالکل اپنی کمپنی کو کامیاب سمجھتا ہوں. وہ کامیابی کا جو میرے لیے کامیابی یہ ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں نا وہ خوش ہیں, ان کی فیملیز خوش ہیں. اور اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی کا بھی میری آفس میں آپ آئیں اور ان سے پوچھیں کہ ہاں جی کیسا چل رہا ہے, میرے پاس ریزگنیشن ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں ریزگنیشن ریشو کم ہے؟ اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ ان کو خوش رکھا ہوا تو ہے نا ایسے. تو میں خوش ہوں, اگر وہ خوش ہیں میں خوش ہوں. باقی بزنس کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے کبھی کم بھی ہوتا ہے, وہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک گور ہمیں بتا دیں کمپنی کی کامیابی کا, تو وہ کیا گور ہوگا؟ اچھا میرے خیال سے نا کوئی بھی کام کرنا ہے نا, کامیابی کا جو گور ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیں بس.
اللہ تعالیٰ کو پارٹنر کیسے بنا لیں، اب یہ بھی بڑا لوگ پوچھتے ہیں میرے ساتھ. میں بھی 2017-16 میں اگر چلا جاؤں، میں بھی اتنا زیادہ کوئی نہیں تھا. مطلب کہ اگر اب اس میسج سے اگر آپ کو یہ میسج آنے لگ پڑے کہ میں بڑا دینی ہوں، تو میں نہیں ہوں. مطلب کہ نارمل جس طرح سے نماز پڑھ لی، کوشش کرتے ہیں ساری نمازیں پڑھیں، کچھ مس بھی ہو جاتی ہیں، لیکن میں اتنا نہیں ہوں. لیکن یہ جو چیز ہے یہ میرے پلے پڑ گئی تھی 2017-18 میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تم نے کر لیا نا کاروبار، تو پھر تمہارے کاروبار کو کوئی نہیں ہلا سکتا. تو میں وہ کاروبار کر رہا ہوں. اچھا اب نیکسٹ کوشچن ہوگا کیسے کر رہے ہو بھائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سا کاروبار؟ تو وہ کاروبار کو میں کچھ اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ اب جیسے فار ایگزامپل میں 100 روپیہ کماتا ہوں نا، تو 100 میں سے میں 10 روپے دے دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے نہیں کہ مسجد میں ڈال دے، وہ مسجد میں بھی ڈال دیتے ہیں، کسی کی شادی ہے وہاں پہ بھی ہیلپ کر دیتے ہیں. مطلب کوئی بھی ضرورت میں نظر آتا ہے نا اس کو ہم دے دیتے ہیں. جو میرے خیال سے نا باقی ٹیکنیکل سکلز کی ہم بعد میں کبھی بات کر لیں گے کہ ٹیکنیکل سکلز کیسی تھی، آپ کی کیسی تھی، پارٹنرز کی کیسی ہیں، تو وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن جو سب سے پہلا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لو، اپنے مائنڈ میں رکھ لو، لکھ لو کہیں پہ، اور اس کے بعد کام شروع کر دو. تو یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں سوچ آئی؟ یہ سوچ مطلب کہ اپنے پیرنٹس سے میں ڈسکس کرتا تھا، وہاں سے میرے پاس آئی. مطلب کہ وہ بھی اس طرح سے کرتے تھے. میرے دادا ابو ڈسکس کرتے تھے. دادا ابو نے ہمارے پاس حالات ایک دفعہ ہوئے تھے بڑے خراب، انہوں نے یہ مشورہ میرے والد صاحب کو دیا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کریں، حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ میں نے دیکھا ہوا تھا. وہی چیز پھر کیا کہتے ہیں اس کو، میں نے بھی پہلے تو میں نے نارملی رکھا نا جب تھوڑے بہت پیسے ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد جب تھوڑی سی چیزیں ٹھیک ہوئی تو میں نے بھی اس طرف اپنے آپ کو لانا شروع کر دیا، اور ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھا آپ نے یہ کہا کہ فیملیز بھی بڑی خوش ہے، تو کیا انسینٹیو آپ دیتے ہیں اپنے جو ورکر ہیں، اپنے جو امپلائی ہیں؟ اچھا انسینٹیو اب ہمارے پاس نا کافی ساری چیزیں ہیں، وہ مجھے اب یاد بھی نہیں ہوگی، HR کو سب سے زیادہ پتہ ہوگا. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی سیلریز ٹائم پہ چلی جائیں، جو وہ محنت اگر ایکسٹرا کریں تو وہ ہم ان کو پے کر دیں. یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کمپنی ساری یہ چیزیں کرتی ہوں گی، لیکن ہم یہ کہ سیلریز اب میرے خیال سے 4-5 سال ہو گئے ہم نے کبھی لیٹ سیلریز نہیں دی. ٹائم پہ سیلریز دیتے ہیں، کسی کو کوئی 26 کو سیلری دے دیتے ہیں، لیکن اس میں نا پہلے سے 4 اس میں ہمارا اکاؤنٹنٹ بڑا ہم سے لڑتا ہے کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو. وہ کہتا ہے بھائی 5 تاریخ رکھو اور اس پہ ہی سیلری دو. تو ہم کہتے ہیں یار، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی کرو. تو ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم میڈیکل بھی ہم دیتے ہیں. اچھا یہاں پہ موٹیویشنل اسپیکر بھی آتے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ان کی ضرورت یہ ہے کہ اب میں اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہوتا کہ میں ہر ٹائم اپنی ٹیم کے پاس بیٹھا رہوں، ان کو بتاتا رہوں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے. وہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ ہم اس لیے ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ اب صرف کام کرنا ہی سب کچھ نہیں ہے، آپ کی ہیلتھ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اب ہم نے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ایک دفعہ بلایا تھا. ہیلتھ کے علاوہ آپ سائیکولوجیکل جو آپ کی تھنکنگ ہے وہ کیسی ہے اس کو بھی بہتر ہم کر سکتے ہیں. آفس میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کیسے ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. صرف کام کرنا ہی ضروری نہیں ہے، جو آپ کی باقی ایکٹیویٹیز وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے امپلائیز کو سکھائیں کہ بھائی اپنا کام کے ساتھ نا ان چیزوں کو بھی لے کے چلیں. تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے سے سیشن رکھوا لیں. تو آپ کہہ لیں کہ 3 ماہ بعد ایک سیشن ہو گیا، 4 ماہ بعد ایک سیشن ہو گیا، اس طرح سے ہم رکھ لیتے ہوتے ہیں. تو کھانے کا کیا کرتے ہیں؟ کھانے کا اصل میں نا میں پہلے کمپنی میں تھا، وہاں پہ ہمیں کھانا ملتا تھا. اچھا تو وہ میرے مائنڈ میں بڑا ایک جو ہے تھا نا ٹچ کرتی تھی وہ چیز کہ یار یہ زبردست چیز ہے. تو میں نے جب کمپنی شروع کی، شروع میں تو نہیں دیا کھانا. شروع میں مطلب یہ مائنڈ میں ضرور تھا کہ جب کل تھوڑا بہت اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے تو یہ ضرور کریں گے. تو اب یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے ہم بھی مطلب کہ آفس کی طرف سے کھانا ہوتا ہے دوپہر کا، وہ دیتے ہیں ہم. اچھا یہ 70-75 لوگ ہیں، کسی مائی کے گھر سے کھانا بن کے آتا ہے یا کسی کیٹرر سے؟ نہیں کسی مائی کی طرف سے تو نہیں، یہ کیٹررز ہے، ایک کمپنی ہے ہمارے ساتھ لنکڈ ہے. گھر بھی ہم جو بھی کرواتے ہیں انہیں سے منگواتے تھے، انہیں کے ساتھ پھر میں نے بات کی اور وہی ڈلیور ہمیں آفس میں وہی ڈلیور کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، جس طرح سے آج کل IT کا ٹرینڈ ہے، جو بچہ دیکھ لے وہ سافٹ ویئر انجینئر بننے کی کوشش کر رہا ہے، IT کی طرف جا رہا ہے. تو بے شمار اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے، ان کی کیسے کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے؟ اچھا سب سے بڑا نا ہماری یونیورسٹیز میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ صرف کتابی کیڑے بنا رہے ہیں. کتاب میں جو لکھا ہے نا، جو آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا نا، وہی پڑھائی جا رہے ہیں اور وہی کروائی جا رہے ہیں. بندہ جب ہمارے پاس آتا ہے نا اسے کچھ نہیں آتا ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ڈگری نہیں چاہیے، مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے جس کو پتہ ہو کہ چل کیا رہا ہے. میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ مجھے یونیورسٹی نے نہیں کہا تھا پائتھن پڑھائیں، لیکن میں نے پائتھن پڑھائی. کیوں پڑھائی بھائی؟ باہر مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اس کی، اور میں 100% شیور ہوں ابھی بھی آپ میرے اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کافی سارے اسٹوڈنٹس کی جو کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی پائتھن میں. مطلب کہ اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہماری یونیورسٹی کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ بھائی مارکیٹ میں جو ٹیکنالوجیز ان ہیں ان کے اوپر بچوں کو کام کروائیں، ان میں سکھائیں اور وہ چیزیں لے کے آئیں آگے. بیس بنانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن بیس بنانے کے بعد کوئی لینگویج بھی تو ان کو صحیح سکھا دیں. وہ اس طرف کوئی کسی کا رجحان نہیں ہوتا. یہ کہ 50 اسٹوڈنٹ میں نا 5 اسٹوڈنٹ ویسے ہی تھوڑے سے تیز ہوتے ہیں. جو تیز ہوتے ہیں نا وہ خود سے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود سے دیکھ رہے ہیں یار ریئیکٹ کیا ہے، فلٹر کیا ہے، پائتھن کیا ہے، اینگولر JS کیا ہے، وہ چیزیں خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس انٹرویو دینے آتے ہیں آئی نیور آسک کہ آپ کا CGPA کیا ہے. اب کبھی میں نے نہیں پوچھا کسی سے کہ CGPA کیا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی کام کتنا آتا ہے.
کیا چیز آتی ہے, یونیورسٹی میں کیا سیکھا ہے, کیسے سیکھا ہے, آگے کیا کرنا ہے, یہ کوشچن ہوتے ہیں ہمارے. اچھا, آپ کے پاس ٹیکنیکل لائن میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن وہ ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں, اور ان کی کامیابی کی کتنی ریشو ہے؟ ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 ایسے ریسورسز ہیں جو پہلے سیلز میں کام کر چکے ہیں, پراپر MBA انہوں نے کیا ہوا ہے. MBA مجھے اسپیسیفکلی نہیں یاد ڈگری ان کی, لیکن ان کی ڈگری ہماری والی نہیں ہے. اور ہمارے پاس 3 سے 4 ایسے لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ان کا کوئی ریفرنس میرے پاس نہیں آیا تھا کہ کسی بندے نے مجھے فون کیا یار اس کو رکھ لو اور اس کو سکھا دو. یہ خود ہی میرے پاس آئے ہیں کہ سر چانس دے دیں بس. تو ہم نے چانس دیا, اور اس چانس کے بعد اب کچھ کو 1 سال ہو گئے, کچھ کو 2 سال ہو گئے, ماشاءاللہ وہ بھی اب کمپٹیٹیو سیلری پہ آ چکے ہیں, کام کر رہے ہیں. اور ابھی تک جو میرے ساتھ ایکسپیرینس رہا نا, سکسیزفل رہا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ تیز, کچھ لوگ تھوڑے سلو ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا میں نے فیس کیا اس چیز کو, لیکن اس پہ میں نے یہی سوچا کہ ٹھیک ہے کر لیں گے, یہ ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے نا, اٹس اوکے. تو اس میں کچھ ایسے تھے جو کہ بڑی جلدی پک کر کے چیزوں کو اور بڑی جلدی کام میں آ گئے, لیکن کچھ ایسے تھے جن کو ٹائم لگا. فار ایگزامپل کہ میرے پاس نارملی کوئی آتا ہے وہ 4-6 ماہ میں اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ کام کرنے لگ پڑے, جو ہماری ڈگری کا نہیں بھی ہے. لیکن ایک آدھا میرے پاس ایسا بھی ہے جن کو 1.5 سال لگ گیا, لیکن اب ماشاءاللہ سے وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. ہم خوش ہیں اس کے کام سے. اب پہلے تھوڑا سا ہے تھا ہمیں پرابلم. کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں جی ہم نے کمپنی شروع کی ہے, ابھی وہ ابتدائی لیول, ابھی وہ ابتدائی سطح پر ان کی کمپنیاں ہیں, 2-4-10 بندے ان کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کام نہیں آتا, تو کام کہاں سے لے کے آئیں وہ؟ اچھا, کام جو ہے نا یہ بڑا ٹرکی کوشچن ہے. اب نا لوگ بڑے ڈفرینٹ طریقے سے کام لے کے آتے ہیں, بڑے مختلف, مطلب کہ بڑے 2 نمبر طریقے سے بھی لے کے آتے ہیں. وہ بھی میں بتاؤں گا 2 نمبر طریقے سے کیسے آتا ہے. لیکن سمپل سا ایک طریقہ ہے کام لانے کا نا. ابھی ہمارے پاس جو پاکستان میں بڑا مشہور ہے نا, وہ 2 جگہیں ہیں, ایک فائیور ہے اور ایک اپورک ہے. بڑا کام ہے اس کے اوپر. لیکن اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ آج کل وہاں پہ سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. جیسے کہ ہر بندہ جو کمپنی شروع کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, بڈنگ کہاں پہ کر رہا ہے, اپورک پہ کر رہا ہے. وہ فائیور سے کام ڈھونڈ رہا ہے. اب پلیٹ فارم تو وہی ہے, کلائنٹ بھی وہی ہیں, ہو سکتا ہے کلائنٹ تھوڑے سے بڑھ رہے ہوں, لیکن جو کمپنیز ریشیو ہے یا جو ہمارے جیسے فری لانسر کی ریشیو ہے نا, وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس سے یہ ہو کہ سیچوریشن زیادہ ہو گئی, کلوزنگ کم ہو گئی, کام آنا ذرا کم, کام اتنا ہی آ رہا ہے لیکن کام آپ کے پاس آنا کم ہو گیا. کیونکہ پہلے فرض کریں 10 لوگ کہہ رہے تھے ہمیں کام دو, اب 10 لوگوں میں ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی سارے کام کی. اب 200 بندہ کہہ رہے ہیں ہمیں کام دو. اب جب 200 میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو آپ کے پاس تھوڑا سا ہی چنک آنا ہے. یہ میں بات کروں اپورک کی اور فائیور کی. اس کے علاوہ جو تھوڑے سے ذرا ویجیلنٹ ہیں, تھوڑے سے تیز ہیں, جن کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ لنکڈ ان پہ چلے جاتے ہیں. اب لنکڈ ان پہ جا کے بھی آپ ہنٹ کر سکتے ہیں جابس, بہت ساری جابس وہاں پہ آتی ہیں, جابس پہ آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی پچ کر سکتے ہیں کہ بھئی وی آر اے کمپنی, وی ہیو ڈفرینٹ امپلائیز, ڈفرینٹ کیٹیگری میں وہ کام کر رہے ہیں, وہ آپ کا کام کریں گے. لیکن یہاں پر بڑے کلوزنگ کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میں نے خود ہی کام کرنا ہے. کلوزنگ کا مطلب کیا ہے؟ کلوزنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا. تو وہ, لیکن لنکڈ ان بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کام لے کے آ سکتے ہیں. اپولو ایک, میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, اپولو ایک ہے ویب سائٹ ہی ہے, یہ جا کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جا کے سرچ کریں ایک دفعہ. یہاں پر نا یو ایس اے اسپیسیفکلی, بلکہ یو ایس اے کے پوری دنیا کے وہاں پہ ہیں ایسے لوگ جن کو انویسٹمنٹس ملی ہیں ڈفرینٹ انویسٹرز سے. کس لیول پہ انویسٹمنٹ ملی ہے, کتنے سال پہلے انویسٹمنٹ ملی ہے, کتنے مہینے پہلے انویسٹمنٹ ملی ہے, ابھی وہ کہاں پہ ہیں, کس سٹیج پہ ہیں, یہ سب کچھ وہاں پہ مینشن ہے. طریقہ بتا رہا ہوں میں ایک آپ کو. اچھا, اب لوگ, ہم بھی کر رہے ہیں اس چیز کو, جو نئے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو ٹرائی کریں. وہاں سے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو اسٹارٹ اپس ہیں, جن کو ضرورت ہے ڈفرینٹ کمپنیز کی, ڈفرینٹ ٹیلنٹ کی. وہاں سے آپ, مارکیٹنگ کا یہ ایک طریقہ ہے نا, سیلز کرنی ہے نا آپ نے تو کلائنٹ ہی پکڑنا ہے. بڑا آسان طریقہ ہے, وہاں سے آپ ان کی ای میلز اٹھائیں, ان کا کانٹینٹ اٹھائیں, ڈیٹا اٹھائیں, انالائز کریں کس کو ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کی نیش میں آتا ہے وہ کام. اگر آپ کی نیش میں آتا ہے اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں لنکڈ ان کے اوپر, اس سے اپروچ کرنے کی کوشش کریں ای میل کے اوپر. اب یہ میں اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا, میں اب آپ کو ای میلز بھی لکھ کے دوں, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. یہ تو میں نے اپولو ایک بتائی نا, اس کے علاوہ اور بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ یہ سارا کنٹینٹ, یہ ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے. اس کو آپ لنکڈ ان سے لنک کریں, ان کے موبائل نمبرز آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ کو ای میل ایڈریسز مل جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اچھا سا سیلز کا بندہ رکھیں جس کو پتہ ہو کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, کہ کیا پچ کرنا ہے. پچ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں اور تم ہائیلی ویلیویبل کیسے ہو سکتے ہیں. اب اگر آپ نے 100 لوگوں کو اپروچ کیا یا 1000 لوگوں کو اپروچ کیا, وہاں سے اگر 1-2 بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو دیٹ از ویری گڈ اسٹارٹ. لیکن آپ کو ایک آئیڈیا تو ہو گیا نا کام کیسے لا سکتے ہیں. ابھی زیادہ تر ہم دیکھیں پاکستان میں جو لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے, وہ سیچوریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس پلیٹ فارم ہی اپورک رہ گیا, فائیور رہ گیا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب کریں کیا. freelancer.com رہ گیا. لنکڈ ان والی سائٹ پہ آئیں, ڈفرینٹ جو آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں ان کو یوز کریں. یہ ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ بتائیں, وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ بہت سارے جاب پورٹلز ہیں. مطلب کہ جاب پورٹل سے میرا مطلب یہ کہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ 10 یا یہ 20 جابس اویلیبل ہیں,
اور ان کے پاس کلائنٹس ہیں. آپ وہاں پہ اپلائی کریں, کوشش کریں, انٹرویو دیں. اب آپ کو اسیسمنٹ بھیجیں گے, اسیسمنٹ آپ پاس کریں گے, پھر آپ کا انٹرویو ہوگا, انٹرویو آپ پاس کریں گے, دیر از سیکنڈ راؤنڈ آف انٹرویو آپ پاس کریں گے, دیر از تھرڈ راؤنڈ آف انٹرویو آپ پاس کریں گے. کوئی 4 سے 5 انٹرویوز کے بعد آپ کو وہ جاب مل جائے گی. لیکن پرابلم یہ, وہ جاب تو ملی ہے آپ کو, لیکن آپ تو کام نہیں کریں گے. اگر آپ CEO آف دا کمپنی ہے, کریں گے صحیح, لیکن اتنا ٹائم تو نہیں دے پائیں گے. 4 جابز اگر آپ کو مل گئی ہیں تو آپ نے تو اپنے جو آپ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو شیڈو ریسورسز ہیں انہیں سے کام کروانا ہے نا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کام لانے کا, اور بہت سارے لوگ اس طرح سے کام لا رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, بڑا زبردست چل رہا ہے. اور میں نے جیسے کہ شروع میں آپ کو کہا کہ ایک اور کیٹیگری ہے کام لانے کی جو کہ مجھے پسند نہیں ہے, اور ابھی تک ہمارے پاس ایسا کچھ ہے بھی نہیں. وہ کیٹیگری کیا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں, فار ایگزامپل دیر از اے لاٹ آف ورک ان USA. اب لوگ کیا کرتے ہیں, USA میں لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیونکہ USA میں ہیں, ہمیں آپ کا SSN نمبر چاہیے اور آپ کی ڈیٹیل چاہیے, ہم آپ کے بہاف پہ اپلائی کریں گے اور انٹرویو بھی ہم ہی دیں گے. اچھا, وہ آپ اپلائی کرتے ہیں, انٹرویو اس کے بہاف پہ دیتے ہیں. اب اگر کوئی جاب آپ کے پاس آتی ہے تو وہ آپ کی نہیں آئی, وہ اس کی آ گئی. اب یہاں پر ایک فیک چیز ہے کہ جو آگے کمپنی ہے اس کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ کا وہ کام کر رہا ہے جو بندہ ہائر ہوا ہے. کام کون کر رہا ہے؟ پاکستان سے بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ, لیکن ان کے پاس جو فیس ہے وہ کون ہے؟ جو USA میں بیٹھا ہوا ہے. اس طرح سے بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. مجھے تو یہ اتنا کام ٹھیک نہیں لگتا, لیکن یہ بھی کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ پروفیٹیبل جو اس وقت لوگ جا رہے ہیں نا وہ اسی میں جا رہے ہیں. میں کمپنیز کا نام نہیں لوں گا, ماشاءاللہ بڑی ان کی وائرل ہوئی تھی ریسنٹلی ایک, تو وہ بھی اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن بس چل رہا ہے, پیسہ کمانے کا ایک طریقہ ہے تو پیسہ کما رہے ہیں لوگ لے کے. اچھا, آپ لوگ جو عموماً کام کرتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ, دوسرے ممالک کی کمپنیز کے ساتھ, تو اس میں کبھی 2 نمبری یا فراڈ بھی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ بڑی دفعہ ہوا ہے ایسے ہمارے پاس. اس کا دیکھیں جیسے اپ ورک پہ ہمارے پاس ایک کلائنٹ آیا, اس نے ہم سے کام لیا اور اس نے ہمیں پے کیا اپ ورک کے اوپر. اپ ورک از اے سیکیور پلیٹ فارم جہاں پہ اپ ورک میک شیور کرتا ہے کہ آپ کو پیمنٹ ملے گی. اب فار ایگزامپل آپ نے اس کے ساتھ 6 ماہ کام کیا, اس کے بعد آپ کہتے ہیں یا وہ کہتا ہے آپ سے کہ یار پیمنٹ ڈیڈکٹ ہوتی ہے جب اپ ورک سے, اپ ورک 10% ڈیڈکٹ کرتا ہے ہر پیمنٹ میں سے, تو اس کو بھی لالچ ہے, آپ کو بھی لالچ ہے, 2-3% اس کا بھی کرتا ہوگا, ٹوٹل 15% نکل گیا. اب وہ اپنے بچانے کے چکر میں اور آپ اپنے بچانے کے چکر میں, اور اس چکر میں آپ آ جاتے ہیں باہر, اپ ورک سے باہر آ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ کہتے ہیں یار مجھے پائنیئر میں بھیج دینا, مجھے وائز میں بھیج دینا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں, اب ٹرسٹ ایک آپ کا کلائنٹ کے ساتھ بنا ہوا ہے, اس کی بیس پہ آپ باہر آ رہے ہیں, اور یہ بالکل لیگل نہیں. اپ ورک کو اگر پتہ لگ جائے کہ آپ یہ کریں تو سب سے پہلے آپ کی جو اکاؤنٹ ہے اس کو بلاک کر دیتا ہے. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے کہ کلائنٹ آتا ہے باہر, پہلے پیمنٹس بڑی اچھی چل رہی تھی, اب جب باہر آیا ہے تو 1-2-3 ماہ پیمنٹ نیچے لگی, اس کے بعد کلائنٹ غائب, کام لے کے یہ کہ وہ کہ. اور یہ بڑی دفعہ ہوا ہے. $7,000, $8,000, $10,000, $15,000 یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, اور یہ نارمل ہے, باقیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. لیکن بہتر یہ مشورہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کام اپ ورک پہ کام کریں تو اپ ورک پر ہی اسٹک کریں, وہ 10% بچانے کے چکر میں اپنا 100% بھی غائب نہ کروا لیں. اچھا, آج کی حکومت یا پرانی حکومت یہ IT سیکٹر کو سپورٹ کر رہی ہے؟ فارغ ہیں, فارغ. حکومت سے تو نا ہماری کوئی وہ ہے ہی نہیں, جسے کہتے ہیں نا, یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارے بزنس کو خراب کرنے میں اگر کوئی رول پلے کرنا ہو تو وہ یہ لازمی کر سکتے ہیں. اچھا, IT سیکٹر کا پاکستان کا آپ انڈیا کے ساتھ موازنہ کیسے کریں گے؟ IT سیکٹر کا اگر میں موازنہ کروں, میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک سمندر ہے, اس سمندر کے اندر ایک جو قطرہ ہے نا وہ ہے پاکستان, اور جو سمندر ہے وہ انڈیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. پوری دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی کمپنی اٹھا لیں, ان کے CEOs پہ چلے جائیں, ان کے مینیجنگ ڈائریکٹرز پہ چلے جائیں, آپ کو ملے گا ایک مینیجنگ ڈائریکٹر میں بندے بیٹھے ہیں انڈینس, CEO تک انڈینس بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیں جب کام آئے گا تو کہ پاکستان آئے گا کام؟ بالکل نہیں آئے گا. کام کہاں آئے گا؟ انڈیا میں آئے گا, اور انڈیا میں اتنا زیادہ کام ہے. اب پاکستان کی آپ بات کریں $2-3 بلین سے اوپر آپ کی IT انڈسٹری جا نہیں رہی. اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی بات نہیں کرتے, ہم آبادی کی بات کریں تو 25 کروڑ ہم ہیں, وہ تقریباً 2.25 ارب انڈیا ہے, تو ہم سے 10 گنا زیادہ ہو جائے ان کی. مطلب اگر ہم 3 ارب کما رہے ہیں تو 30 ارب کما لیں, وہ $200 ارب کما رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ مطلب کہ IT سیکٹر ان کا. حکومت کو آپ کیا تجویز دیں گے؟ حکومت تو فارغ ہے نا ہماری. حکومت کو اب یہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان سے بندے باہر کام کرنے کیوں جا رہے ہیں, مطلب کہ جو ہائیلی اسکلڈ لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, ان کو آگ لگی پڑی ہے کیوں جا رہے ہیں. اور بھائی کیوں نہیں جانا, ان کو جانے تھے. انڈینز اب کیسے CEO بنے ہیں, بڑی کمپنیز کے CEOs انڈین کیوں بن گئے ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹرز کیوں بن گئے, مینجمنٹ پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے جانے دیا تو بیٹھے ہیں نا. وہ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دروازے کھولے ہیں, کن کے لیے دروازے کھولے ہیں؟ انڈینز کے لیے. اب پاکستانی باہر جائیں گے ڈفرینٹ کمپنیز پہ, ٹاپ پہ جب پہنچیں گے تو دروازے کس کے لیے کھلنے ہیں؟ ہمارے لیے کھلنے. اپرچونیٹیز کس کے لیے اوپن ہوگی؟ ہمارے لیے ہوں گی. ان کو اپنے لالے پڑے ہوئے کہ بھائی چلے گئے, بھائی جانے دو, جائیں وہاں پہ جا کے اپرچونیٹیز کریٹ کریں اور پاکستان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں. یہ لیکن ان کے اندر نا یہ ہے ہی کچھ نہیں. امان صاحب, آخری سوال میں یہ کروں گا
کہ کچھ لوگ تو بڑے تیز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ خصوصی طور پر، وہ تو اپنے سیمیسٹر کے دوران ہی ڈگری سے پہلے ہی ایسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لاکھوں کمانے لگ جاتے ہیں. تو کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو جو ایسے ہی ہوتے ہیں خاص کر دیہات میں، ویسے تو دیہات میں بہت تیز لوگ آج کل آ گئے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے کمپنی تو کیا بنانی، ان کو تو فری لانسنگ کے لیے بھی نہیں پتا ہوتا. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے جن کی ڈگری ہو چکی ہوتی ہے اور وہ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ اچھا، اس میں نا میرے پاس بھی بڑے ایسے لوگ ملے مجھے جو کہ مطلب کہ فارغ تھے، کام شام ان کو کوئی نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں وہ سی اوز بنے ڈفرینٹ کمپنیز کے، اور اب ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کریں. کمپنیز کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن میرے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ جو میں اگر یونیورسٹی کی ان کی بات کروں تو ان سے نیلا بھی نظر ہی نہیں آتا تھا مجھے کوئی، لیکن ماشاءاللہ اس وقت ان کی کمپنیز ہیں، وہ سی ای اوز ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہے ان کے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے ان کے لیے رزق، لیکن ایک ان کی محنت بھی ہوگی اس کے اندر، انہوں نے محنت بھی کی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی اتنا اسٹرانگ نہ ہوں، لیکن ان کے پارٹنرز اتنے اسٹرانگ ہوں، ان کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہو کہ جس بیس پہ وہ لے آئے کچھ نہ کچھ کام. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو کرنٹ آپ کے اندر ہونا ہی چاہیے. اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یونیورسٹی میں بھی کچھ نہیں کیا، ابھی میں ایسے بیٹھ جاؤں اور کام میرے پاس آ جائے، ایسا نہیں ہونے لگا. محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے، محنت کریں گے تو کچھ ہوگا. ہو سکتا ہے ابھی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں، ٹیکنیکل اسکلز اگر آپ کی اچھی نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ جو پارٹنر ہے اس کی ٹیکنیکل اسکلز اچھی ہیں. تو مطلب اگر ہم اوور آل اس کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں دو کا ایک کمبینیشن بنتا ہے. جب کمبینیشن بنے گا تو آٹومیٹکلی کام ہوگا، کام ہوتا بھی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، چلتا ہے. جی طاہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھے طاہر اوان، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی. آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل، کمپنی بنانے کے حوالے سے، فری لانسنگ کے حوالے سے، تو آپ ہمارے کمنٹس میں وہ سوال کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس پہ بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. واٹس ایپ نمبر یہ ہے 0334215368. اجازت دیجیے، آپ کے سوالات کا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.